پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم محفل منعقد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا یا اللہ تیری محبت ہمیں کب ملے گی؟ میرا رب فرماتا ہے قل ان کنتم، اے آمنہ کے لال اعلان کر دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، فاتبعونی، میرے محبوب وہ آپ کے تابع داری کرے، وہ آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یا رسول اللہ جب آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، جب آپ کی اتباع کریں گے تو کیا پیغام آئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی حضور کے صدقے میں ان بندوں سے محبت کرے گا۔ جب کوئی بندہ محبت رسول میں مستغرق ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ عشق رسول میں مستغرق ہو جاتا ہے تو آسمان سے یہ صدا آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے دوستو جب بندہ حضور کے ساتھ محبت کا دم بھر لیتا ہے، جب بندہ عشق رسول کو اپنے قلب میں موجزن کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندہ تیرے مقدر آج کے بعد سنور گیا، دنیا تیرے اوپر فخر محسوس کرے گی، کیونکہ یحببکم اللہ میں اللہ بھی ان سے محبت کر رہا ہوں۔ آج کل اگر کوئی وزیر، کوئی دنیا کا مالدار کسی سے محبت کرے وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھ سے محبت کی ہے، مجھ سے عشق کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو میں تمہیں بتاتا چلوں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرے اس بندے کو عام نہ سمجھنا، اگر وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہے، اس کے دل میں عشق رسول ہے، اس کے لباس صحیح اچھا نہیں ہے، وہ غریب ہے، کھانا پینا جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں عشق رسول ہے، سمجھ لو اس کی دنیا بھی سنور گئی تو آخرت بھی سنور گئی۔ میرے دوستو صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا نا محبت کے حوالے سے، میں بخاری پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، علماء بیٹھے ہیں، کتاب کا نام ہم کہتے ہیں بخاری۔ بخاری آپ نے بھی سنا ہوگا، آئیے میں بتاتا ہوں بخاری کا نام اصل بخاری نہیں ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا، اور اسی کتاب کے اندر ایک حدیث ہے حضرت عروہ بن مسعود کے حوالے سے۔ میرے دوستو عرب میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بعد میں صحابی رسول بنے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا اور آخر تک اس حدیث کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی تک وہ اسلام کی دولت سے محروم تھے، تو جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عربی کو معاذ اللہ نبی بنایا ہے، آپ کو دیتے کاش آپ کے پاس دنیاوی دولت ہے، عرب کے ہاں آپ بہت مشہور ہیں، عرب آپ کی عزت کرتے ہیں۔ میرے دوستو میرے رب نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اے عرب، اے کفار کے رہنے والوں اپنی بات اپنے پاس رکھنا، میں خدا جانتا ہوں کہ میری رسالت کا بوجھ کون برداشت کرے گا، یہ تو تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ عروہ بن مسعود بھی دربار مصطفیٰ میں سودا کر چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ بخاری پیش کر رہا ہوں، ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم تھے۔ جب عروہ بن مسعود کو صلح حدیبیہ میں کفار کے سرداروں نے بھیجا، جاؤ دیکھو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں آ کر آپ ہمیں بتا دیں۔ میرے دوستو ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ جب صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھتے رہے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو پھر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیکھتے رہے کہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے ساتھ کیسے ادب کر رہے ہیں، پھر دوبارہ لوٹتے ہیں، اپنے سرداروں کو کہتے ہیں کہ اے سردار، آج کے بعد میں تمہارا سردار نہیں ہوں، اے کفار آج کے بعد میں تمہارا سردار نہیں ہوں، میں کافر تھا، میں مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں امیر ترین شخص تھا، لیکن آج کے بعد میں دربار مصطفیٰ میں سودا کر کے واپس تمہارے پاس آیا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ وہ کون سی بات ہوئی؟ کیا آپ کو لالچ دی گئی؟ کیا آپ کو معاوضہ دیا گیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نا، ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم ہے، ان کفاروں کو کہہ رہے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اے کفارو، میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھا جب مصطفیٰ اپنے منہ سے لعاب کو جدا کر رہے تھے، مصطفیٰ کے غلام اپنے ہتھیلیوں پہ سجا رہے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ کچھ وقت کے بعد یہ کپڑے سے صاف کر لیں گے، کچھ وقت کے بعد کسی رومال سے صاف کر لیں گے۔ فَدَلَكَ بِآ وَجْعَهُ وَجِلْدَهُ، ارے جس کو بھی ملتا تھا وہ چہرے پہ بھی ملتا تھا تو جسم پہ بھی لگا لیتا تھا۔ ابھی تک حدیث ختم نہیں ہوئی میرے دوستو، آگے عروہ بن مسعود ان کو کہہ رہے ہیں اِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، ارے جب مصطفیٰ کسی پانی سے وضو کر لیتے، وہ مصطفیٰ کے غلام اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اس پانی کو اپنے جسم پہ لگا لیتے۔ جناب والا، پانی جب مشکیزے میں پڑا تھا کوئی پوچھ رہا نہ تھا، لیکن مصطفیٰ کے جسم پر جیسے ٹچ ہوا تو وہ صحابہ کرام قادو یقتتلون، یہ صرفی نحوی قانون ہے، جہاں عربی گرامر کے اندر لفظ قادو آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ قریب ہے کہ آپس میں ابھی جنگ شروع کر دے۔ صحابہ کرام مصطفیٰ کے پانی کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کر دیا کہ یہ پانی میں استعمال کروں۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے یہ پانی میں استعمال کروں۔ میرے دوستو، آگے عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جس کے ساتھ کلام کرتے خفضوا اصواتہم عندہ، وہ اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارے مصطفیٰ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام آواز بلند نہیں کر رہے۔ آگے عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دوسرا منظر یہ دیکھا من لم یصب اخذ من شیء من بلل صائبہ، 1400 صحابہ کرام تھے، پانی تھوڑا تھا، پانی مختصر تھا، کیسے پورے ہو جائے، لیکن جس صحابہ کرام کے ہاتھ میں وہ پانی لگتا دوسرا صحابہ کرام اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں ٹچ کرتا تاکہ میں بھی محمدی فیض سے فیضیاب ہو جاؤں، تاکہ میں بھی محمدی فیض سے فیضیاب ہو جاؤں۔ ابھی تک حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمائے ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، مصطفیٰ کے غلام آنکھ ٹکا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھتے نہیں تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ خاموش اے دل برے محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہاں تک حدیث کا متن ختم، ترجمہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا، لیکن آئیے اس میں کیا وجہ تھی کہ مصطفیٰ کے غلام اپنے مصطفیٰ کے لعاب کو اپنے ماتھے پر سجا رہے تھے، اور میں اس بات کی وضاحت کروں مصطفیٰ کے لعاب کو اپنے ماتھے پر سجانے والے کوئی جاہل کوئی بدو نہ تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابہ کرام میں سا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی لعاب کو اپنے ہتھیلی پہ سجا کر اپنی پیشانی میں سجا کر بعد میں آنے والوں کو بتا رہے تھے ارے تم کروڑوں مل جاؤ، ہم مصطفیٰ کے قدموں کے کاپ بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی لعاب کو بھی اپنے چہرے پہ سجا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ دیا گیا۔ ابو بکر کون ہے؟ یہ کوئی عام صحابی رسول نہ تھے۔ اگر عشقیہ انداز میں پوچھا جائے کہ ابو بکر کیسے کہتے ہیں، میرے دوستو جو سب سے پہلے ایمان لائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے صحابہ کرام کہلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو مصطفیٰ کی محبت ملے بولو بولو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو مصطفیٰ کا عشق ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو تحلیز مصطفیٰ پر پورا مال خرچ کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ مال خرچ کرے پھر قرآن کہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ارے قرآن
قرآن جس کی شان میں آیات اتارے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ارے جو مصطفیٰ کی سب سے پہلے تصدیق کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. ارے جو مصطفیٰ کی